كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. الحمدللہ بفضل خدا جس رکوع دی آج ابتدا کی تھی، اس رکوع دے اندر جڑا مضمون ہے سب تو پہلے انہوں ذہن نشین کر لو. رکوع دے اندر مضمون جڑا ہے وہ ہے صلاۃ خوف دے متعلق. انہی خوف دی حالت دے اندر نماز کنج پڑھنی ہے، جنگ دی حالت دے اندر نماز کنج پڑھنی. نماز جڑی ہے نا یہ مومن بندے نو، بلکہ نماز جڑی ہے بندے نو مومن بناندی. اگر صحیح معنی اندر نماز دی ادائیگی ہوئے، بندے نو پتہ ہوئے میں رب نال کی گل کر کے آیا، کی وعدہ کر کے آیا، کی قول کی قرار کر کے آیا، پھر نماز بندے نو مومن بناندی. اور مومن پھر او ہوندا ہے جڑا ہر قسم دی قربانی دین واسطے اپنے اللہ دے دین لئی ہر قسم دی قربانی دین لئی تیار ہو جائے. نماز دا ذاتی طور تے مقصد اے وے، نماز دا فلسفہ اے وے کہ بندے دا جس مالک نال وعدہ ہو چکے ہے کہ اللہ اسی اپنی دنیا دی زندگی تیرے نہ کیتی ہے، تو آخرت دی زندگی سانو دے دیں، اس اللہ دے نال ایک رابطہ، ایک کانٹیکٹ قائم کرنے واسطے اللہ پاک نے نماز دا یہ سلسلہ اختیار فرمایا ہے. قرآن مقدس سے کئی مقام تے اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھو میری یاد واسطے، تاکہ میں تانوں یاد رہاں. اگر نماز چھڑ دیتی تے نہ پھر کسی جہاد دا فائدہ، نہ کسی تبلیغ دا فائدہ، نہ کسی صدقہ و خیرات دا فائدہ، نہ کسی جناب عوام دی خدمت دا فائدہ، خدمت خلق دا فائدہ. کیونکہ سب تو بنیادی چیز ہے نماز، اور سب تو بنیادی بھی اور سب تو سستی بھی. یہ اندر نہ کوئی خرچہ لگے، اس وجہ تو جڑا اے نہیں کر سکتا نا وہ پھر باقی تمام اعمال وہ بالکل قابل قبول نہیں ہون گے، کیونکہ بنیاد اسلام دی ہے. کلمہ توحید اور رسالت قبول کرن تو بعد سب تو پہلا کام یہ ہے. ہن ویکھو جنگ دی حالت کنی پر خطر حالت ہوندی، سامنے دشمن موجود ہوئے، رب نو اس مقام تے چھٹی دے دینی چاہیے سی نا کہ بھی ہن ٹھیک ہے یار تہاڈے سامنے دشمن کھلوتا ہے تو چلو مینوں سجدہ نہ کرو میں تانوں معاف کیتا. لیکن انہیں آخیا نہ چس تے تاں ہے نا کہ کفر دیاں اکھاں چکھاں بھی ہون تے میرے نال تہاڈیاں تاراں بھی جڑیاں ہون، مزہ تے تاں ہے نا. اور پھر دیکھ لو جنگ دی حالت دے اندر بھی نماز نہیں، اور اگر نبی موجود ہے تے جماعت بھی ہوئے گی، نبی موجود ہے تے جماعت بھی ہوئے گی. اللہ اکبر. اپنی بات تو شروع کرنے
اچھا اتنے اللہ پاک نے نماز قصر کا ذکر فرمایا ہے کہ جنگ دی حالت اندر تسی نماز قصر پڑھنی ہے تو کنج پڑھنی، طریقہ کار کی ہے؟ اللہ اکبر۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے پیغمبر جدو تسی زمین دے اندر سفر کر رہے ہو، او سفر جہاد دا ہوئے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تواڈے تے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اپنی نماز نو قصر کر لو۔ اچھا یہ عام سفر دی گل ہوگی پہلے حصے اندر کہ کچھ تسی کوئی بھی سفر کردے ہو پے تے تواڈے تے کوئی گناہ نہیں، نماز نو قصر کر لو۔ قصر دا مطلب ہوندا توڑ دینا، قصر دا مطلب توڑ دینا، کم کر دینا۔ جی کہتے یار مینوں قصر لگ گئی، کی ہوگی؟ قصر لگ گئی، یعنی 4 رکعت ہے تے 2 رکعت ہو جائے گی۔ اگے اللہ پاک نے خوف دی بات کی تھی، ان خفتم، اگر تسی خوف دی حالت دے اندر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تانوں فتنے دے اندر آزمائش دے اندر پا سکدے نے کافر، کیونکہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تواڈے کھلے دشمن نے۔ شیطان دے بارے بھی رب نے کیا، ان الشیطان لکم عدوا مبینا، شیطان بھی تہاڈا کھلا دشمن ہے، تے کافراں دے بارے بھی کی کیا تہاڈا، یہ دونوں ایکو کچھ نے، کافر اور شیطان ایکو کچھ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر علیہ السلام، جنگ دی حالت ہوئے تسی انہاں اندر موجود ہو تے پھر انہاں نماز کینج پڑھنی ہے؟ اللہ چلو جنگ دی حالت چھٹی دے دے، ادھروں دشمن دا خوف بھی ہوئے، ادھروں نماز بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر جدوں تسی انہاں دے وچ ہوو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور تسی نماز کھڑی کر دیتی ہوئے، اللہ اکبر، اللہ نماز قائم کر دیتی ہوئے، جماعت کھڑی کر دیتی ہوئے۔ پیغمبر دے صحابہ دے اندر اے بڑی تڑپ ہوندی سی، اسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نماز پڑھن تو محروم نہ رہ جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صحیح البخاری اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی آندا میں رمضان المبارک دے اندر نہ اپنے بچیاں دے نال سحری کردا، افطاری کردا، تے پھر مینوں جلدی لگ جاندی، دوڑ لاندا کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال جا کے فجر دی نماز پڑھنی ہے، کتے میری نماز پیچھے نہ رہ جائے۔ صحابہ دے دل دے اندر بڑی تڑپ ہوندی سی کہ نماز اللہ دے پیغمبر نال پڑھی جائے، جماعت تو محروم نہ رہ جائیے۔ تو اللہ نے اس چیز کا بھی خیال رکھیا، فرمایا میرے پیغمبر طریقہ اسی اختیار کرنے ہم، طریقہ اسی بیان کر دینے ہم، تواڈے صحابہ اے طریقہ اختیار کر لین، تواڈے نال جماعت تو محروم بھی نہیں رہیں گے، دشمن دا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ طریقہ کی ہے، فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیدہ انہوں ایوے تواڈے مجاہدین دیاں 2 جماعتاں بن جان، 2 گروہ بن جان، ایک گروہ تواڈے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، ایک گروہ تواڈے پیچھے کھڑا ہو کے جماعت نال نماز پڑھے۔ انہوں چاہیدہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، نماز دی حالت دے اندر بھی اپنا اسلحہ، اپنی تلوار، اپنا ترکش، اپنے تیر، اپنی جناب زرہ اور اپنے گھر دے اندر جڑی ڈال ہے، اس سامان حرب و ضرب جڑا ہے نا، نماز دی حالت اندر بھی پہنے رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جدو سجدے دے حالت اندر ہوو، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور ایک گروہ تواڈے پیچھے ہونا چاہیے، ایک گروہ نبی علیہ السلام دے نال نماز پڑھ رہا ہے، ایک گروہ دشمن دا سامنا کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ہن انہیں ایک رکعت پڑھی، طریقہ کار ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت پڑھا کے بیٹھ گئے، اٹھے نہیں، پیچھے جڑے صحابہ نے انہوں نے ایک رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پڑھی اور ایک رکعت کھڑے ہو کے آپ پوری کی تھی، 2 ہو گئیاں، 2 کر کے خود سلام پھیر کے چلے گئے، نبی علیہ السلام ایک پڑھ کے بہ گئے بغیر سلام پھیریا۔ اور دوسرا گروہ آ گیا، دوسرے گروہ نے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے پھر ایک رکعت پڑھی، آپ دی جڑی ایک پیچھے رہ گئی وہ پوری ہو گئی، میرے پیغمبر دیاں بھی 2 صحابہ دیاں بھی 2 جماعت تو بھی محروم نہ رہے، جماعت بھی مل گئی۔
پیغمبر دے نال دو دو رکعتاں پوریاں ہوئیاں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر اپنے مجاہدین دیاں دو دو جماعتاں کرو، ایک جماعت تواڈے پیچھے کھلو کے نماز پڑھے اپنا اسلحہ چک کے اپنی تلوار ہاتھ دے اندر ہوے، ایک دشمن دے سامنے ہوے، جدو اے پڑھ لوے او آ کے پڑھے تواڈیاں بھی دو دو ہو جان گیاں انہاں دیاں بھی دو دو ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تواڈے نال اے نماز پڑھن وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور سن لو اپنی ڈھال وَأَسْلِحَتَهُمْ اپنا اسلحہ اے اپنے کول رکھنا جے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے کافر تے چاہندے نے لو تغفلون عن اسلحتکم تسی اپنے اسلحے تو غافل ہو جاؤ، وامتعتکم اپنے بچاؤ دے سامان تو غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ او آندے نے اسی اکو ہی دفعہ انہاں تے حملہ کریے، ہاتھ انہاں دے پلے شے کوئی نہ ہوئے مٹا کے رکھ دئیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس نا آیت دا ایک پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام صلح حدیبیہ دے مقام تھے، جدو آپ علیہ السلام مکے دے اندر عمرے دی نیت نہ گئے، رستے اندر روک لیا گیا، تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حدیبیہ دے مقام تھے، نماز پڑھ رہے نے تے ادھروں خالد ابن ولید اپنا لشکر لے کے نا مکیوں نکل چکیا ہے تے رستے اندر چھپ کے انہوں نے جناب حال خالد ابن ولید کتے جا کے کلمہ باز پڑھنا ہے دوسرے حدیبیہ تو بعد، تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھا رہے نے تے خالد آندا ہے کہ یہ تے سارے سجدے پئے نے، رکوع کردے نے، کدی قیام کردے نے، تے بڑا ہی پیارا موقع ہے، انہاں نوں ایکو واری پھڑو تے سارے نہیں گردناں لا دیو۔ اس تو پہلے ہن نماز قصر دا اور نماز جناب خوف دا کوئی حکم نازل نہیں ہویا۔ اچھا نبی نو پتہ تے نہیں لگیا پر رب تے ویکھدا پیا نا، لو جی اگلی نماز تو پہلے اللہ پاک نے قانون نازل فرما چھڑیا میرے پیغمبر ہن نماز پڑھنی جی تے اس طریقے پڑھنی جی۔ ایک نماز تو نہ دیکھیا انہاں آکھیا بھی لو یہ تو معاملہ ہی سوکھا ہے، دیہڑی 5 واری پڑھ دے انہاں 5 واری پڑھ دے، اگلی نماز تے انہاں دا کم کر دینا۔ اگلی نماز تو پہلے آسمان تو رب نے جبرائیل نوں کلیا، اے میرے پیغمبر اسی نماز دا طریقہ بدل چھڑیا، ہن نماز انج پڑھنی جے لو تغفلون کافر کی چاہندے نے ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم اے اپنے اسلحے تو غافل ہو جان، وامتعتکم اپنے سامان تو جڑا بچاؤ دا تو غافل ہون، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ اے کوئی دفعہ حملہ کرنا چاہندے نے تے لہذا ہن تسی اپنا بچاؤ اس طریقے کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ نو اپنے مجاہدین دا کنا فکر ہے اور رب نو اپنے جواناں دا کنا فکر ہے، اللہ نو اپنے کارکناں دا کنا فکر ہے، انہیں قانون ہی بدلا کے رکھ چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے ولا جناح علیکم گل مک گئی ہے، ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر او کنتم مرضی اے میرے پیغمبر تواڈے تے کوئی گناہ نہیں ہے اگر بارش ہو گئی ہوئے، شدید بارش دی وجہ تو تواڈے کپڑے بھی بوجھل ہو گئے ہون، زمین تے بھی کیچڑ ہو گیا ہوئے، پھر کی کرنا ہے او کنتم مرضی یا پھر تواڈے اندروں کچھ مریض ہو گیا نے، انتظعوا اسلحتکم اپنی تلوار تے رکھ دیو، دیگر سامان تے زمین تے رکھ دیو، وخذوا حذرکم لیکن ڈھال نہیں جے رکھنی۔ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے بندہ بیمار ہوتا ہے اتنا بوجھ چک کے تے بندہ نہیں نماز پڑھ سکتا۔ دیکھو اللہ پاک نے نکی بریک گل بیان کی تھی کہ بوجھ چک کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آسمان تو بارش پی گئی ہے تے بارش نال کپڑے بھج گئے نے، اج دے کپڑے تے نہیں نا، اسی تے بڑے نفیس تے بڑے اعلیٰ ترین کپڑے پانے ہیں، او چمڑے دے کپڑے او جناب طرح دا جڑا انہاں دے اس وقت جناب موجود سی سہولیات تے او کپڑے بھیج جان بہت زیادہ بھاری ہو جان تے میرے پیغمبر پھر انج کرو تلوار بھی رکھ دیو باقی سامان بھی، لیکن ڈھال تواڈے ہاتھ ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تے اپنا بچاؤ تے کر سکو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہین
اللہ نے کافراں واسطے دردناک عذاب، رسوا کر دین والا عذاب تیار کیتا ہے۔ ہن اگلی بات سنیا جے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے پیغمبر جدو نماز مکمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ دا ذکر کرو، اللہ اکبر، اللہ اسی تے جنگ دی حالت دے اندر ہاں، اللہ فرماندے نے تواڈے ہاتھ ہی چلدے پے نے نا، زبان تے تواڈی زبان تے میرا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یار سن لو، ویکھ لو، اسی امن دی حالت دے اندر، آرام اور سکون دی حالت اندر کدی اپنے رب نو یاد نہیں کر کے دیکھیا۔ رب آندا ہے او کامیابیاں چاہندے ہو نا تے غرور فخر نہیں جے کرنا، نماز پڑھن تو بعد فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ دا ذکر کریو، قیاما وقعودا، کھڑے بھی کریو، بیٹھے بھی کریو، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اپنے پہلو دے بل بھی کریو، وَإِذَا اطْمَأَنْتُمْ، جدو اطمینان اندر آ جاؤ، خوف دی حالت ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر اوے نماز قائم کرو جی کرن دا حق ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنات اللہ نے نماز بر وقت فرض کیتی ہے، اول وقت تے فرض کیتی ہے، بعد جماعت فرض کیتی ہے، پہلے وقت اندر فرض کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ولا تہنوا، آخری آیت سنو اللہ پاک نے کی فرمایا، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اے میرے پیغمبر جدو گھروں نکلی پیو، تلواراں چوکی لیاں نے، جہاد دے رستے اندر آئی گئے ہو، ہن اس کافر قوم دا کلا کما کرم دے اندر سستی نہ کریا جے، کمزوری نہ وکھایا جے، ہن پیچھے نہ ہٹیا جے۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تانوں کوئی غم پہنچیا ہے، تانوں علم پہنچیا ہے، تانوں مصیبتاں اوندیاں نے، فإنهم يعلمون كما تعلمون، رب آندا ہے تے وہ بھی انسان نے نا، بھاوے وہ کافر نے، کوئی پلاسٹک نے تے نہیں نا، لوہے نے تے نہیں نا، جی تانوں غم پہنچدا ہے تو وہ بھی گوشت ہے جسم ہے انہاں دا، تے انہاں نوں بھی تکلیف پہنچدی، لیکن ایک گل سن لو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اے میرے پیغمبر تانوں تے او امید ہے اللہ کولوں جڑی انہاں نوں کوئی نہیں، تانوں تے اے وے نا کٹ گئی جان، کٹ گئی گردن تے جنت ملے گی، تے انہاں نوں اے امید ہے۔ اے سب تو بڑا مومن دا سہارا ہوندا ہے، جدو کسی مظلوم تے بڑا ہی ظلم ہو جائے نا، اللہ دی قسم وہ کوئی کوئی سہارا ہوندا ہے۔ اچھا اگلے جان تے جانا ہی ہے نا، اوتھے حساب کرانگے۔ اللہ فرماندے نے وَتَرْجُونَ، تسی تے او امید رب کو رکھ دیو، مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو انہاں نوں امید نہیں ہے۔ تواڈے غم ضائع نہیں، انہاں دے غم ضائع نے، تواڈے مجاہد، تواڈے شہید ضائع نہیں، انہاں دے شہید ضائع نے، انہاں دے شہید کی نے، انہاں دے جڑے واصلے جنت ہوئے نے ضائع نے۔ اللہ اکبر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم بھی رکھدا ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے، لہذا تسی پریشان نہ ہو، تانوں انہاں ساریاں چیزاں دے مقابلے اندر رب دی جنت ملنی ہے، انہاں نوں کی ملنا ہے؟ جو تسی امید رکھدے ہو او انہاں نوں امید نہیں۔ اللہ اکبر، کنا پیارا سما قرآن بیان کردا ہے، کنا پیارا ماحول بیان کردا ہے۔ اللہ ساڈا دل قرآن نال لا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔